السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے پیارے دوستو ناظرین، آپ تمام کا ایک بار پھر استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل ایس ایس اسلامک وائس پر۔ آئیے شروع کرتے ہیں جلدی سے آج کا سبق۔ آج ہم پڑھتے ہیں تختی نمبر 13، نورانی قاعدہ کا تختی نمبر 13۔ اس کا نام ہے تشدید، نمبر بھی 13 اور نام بھی تا سے، تشدید۔ اس کو پہلے اچھی طرح سے ایک بار دیتے ہیں زوم کر کے، ایک ایک چیز پہلے دیکھ لیجیے۔ یہ اس کا نام ہو گیا تختی نمبر 13 تشدید، اور یہ اس کی شکل ہوگی، اس کو اچھی طرح پہچانیے۔ جزم میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ جزم کی شکل چھوٹے سے دال کی طرح تھی، اب یہاں پہ تشدید کی شکل یہ ڈبلو کی طرح سے، ٹھیک ہے، ڈبلو کی طرح سے، اس کو اچھی طرح سے پہچان لیجیے۔ اب یہاں یہی بات سمجھا رہے ہیں، دیکھیے کہہ رہے ہیں نمبر 1، تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے۔ تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے، یہ بھی ہم پیچھے پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گی کیسے۔ نمبر 2، نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا۔ غنہ یعنی ناک میں آواز لے جا کر کے، ناک میں آواز کو روک کر کے پڑھیں گے، اس کو غنہ کہتے ہیں۔ اس کی مقدار 1 الف ہے، یہاں آگے بتا رہے ہیں وہ بھی ہم ابھی جب آگے پڑھیں گے تو سمجھائیں گے۔ صرف ایک بات آپ کو یہاں پہ یاد رکھ لینے کی ہے کہ نون اور میم یہ پورے قرآن میں، پورے قاعدے میں کہیں بھی آ جائے، اور اگر اس نون اور میم کے اوپر تشدید ہو اس طرح سے، تو ناک میں آواز جائے گی ہی جائے گی، یعنی غنہ بالکل ہونا ہی ہونا ہے۔ نمبر 3، ناک میں تھوڑی دیر آواز روکنے کو غنہ کہتے ہیں۔ نمبر 4، غنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ انہوں نے اپنے حساب سے نمبرنگ کر دی، آپ کوئی دوسری کتاب اگر پڑھیں گے تو اس میں پہلے نمبر پہ یہ لکھا ہوگا کہ پہلے تشدید کی شکل کو یاد کرا دیں، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا، یہ دکھلایا تشدید کی شکل۔ اس کے بعد ہے کہ تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ تشدید کے ساتھ اسپیشل کیا ہے۔ اسپیشل یہ ہے کہ جزم، یہ دیکھتے ہیں نیچے آرام سے پڑھ کر کے اس کو پہلے اس کو سمجھنے جا رہا ہوں میں کہ جزم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جزم کو نارملی پیچھے سے ملا کے ایک بار پڑھتے ہیں، ایک بار۔ تشدید میں کیا ہے کہ تشدید کو 2 بار پڑھتے ہیں۔ کیسے، وہ اس کے اندر یہاں نہیں لکھا ہوا ہے، دوسری کتاب میں آپ دیکھیں گے وہاں آپ کو لکھا ہوا مل جاتا ہے، لکھا رہتا ہے کہ تشدید کو 2 بار پڑھتے ہیں۔ ایک بار جس کے اوپر تشدید ہو، ٹھیک، اور ایک بار پیچھے سے ملا کے، یعنی ایک بار جزم کی طرح سے پیچھے ملائیں گے، پھر جس کے اوپر تشدید ہے اس کو بھی پڑھیں گے۔ 2 بار پڑھتے ہیں تشدید والے حروف کو، یہ اصل اس کا کمال ہے، ٹھیک۔ تو نمبر 1 یہ کہ اس کی شکل یاد کر لینی ہے ڈبلو کی طرح۔ نمبر 2، اس کے پڑھنے میں ایک قسم کی سختی ہوگی۔ نمبر 3، تشدید والے حرف کو 2 بار پڑھیں گے۔ نمبر 4، نون اور میم پر کہیں بھی تشدید آئے تو غنہ ہوگا، یعنی ناک میں آواز کو روکنا تھوڑی دیر، اس کو غنہ کہتے ہیں۔ تھوڑی دیر کتنا ہے؟ 1 الف کی مقدار کے برابر۔ اس میں کس میں؟ اخفا میں ہم آواز کو چھپاتے تھے، اور اس میں آواز کو ناک میں کر کے روکیں گے، ٹھیک ہے۔ کیسے، وہ اب آگے پڑھ رہے ہیں تو آگے ہم دیکھیں گے، یہاں دیا ہوا ہے ایگزامپل، لیکن اس کو اب رہنے دیں، اب یہاں آگے دیکھیں گے۔ اب یہاں دیکھتے چلیے کیسے، آواز پہ دھیان دیجیے گا کہ 2 بار کیسے پڑھ رہے ہیں، سختی کیسے ہو رہی ہے اس پہ دھیان دیجیے گا، اور جہاں غنہ آئے گا وہاں میں آپ کو غنہ بتاؤں گا۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ حمزہ با زبر اب، با زبر ب، اب، اب۔ اب دیکھیے اب با نہیں بولیں گے، اب با بولیں گے تو یہ الگ الگ ہو جائے گا۔ اسی اب با کو سمجھانے کے لیے، اسی اب با کے 2 با کو کم کرنے کے لیے تشدید لایا جاتا ہے، اور اس میں سختی ہوتی ہے۔ اب ایسے بولیں گے، اب، اب با نہیں، ورنہ قلقلہ ہو جائے گا، جھٹکا ہو جائے گا۔ حمزہ با زیر اب، با زبر ب، اب، حمزہ با پیش اب، با زبر ب، اب، حمزہ با زبر اب، با زیر بی، اب بی، حمزہ با زیر اب، با زیر بی، اب بی، حمزہ با پیش اب، با زیر بی، اب بی، حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا، ات تا، حمزہ تا زیر اب، تا زبر تا، ات، حمزہ تا پیش ات، تا زبر تا، ات، حمزہ تا زبر ات، تا زیر تی، ات تی، حمزہ تا زیر ات، تا زیر تی، ات تی، حمزہ تا پیش ات، تا زیر تی، ات تی، حمزہ جیم زبر اج، جیم زبر جا، اج،
حمزہ جیم زیر اج، جیم زبر ج، اج، حمزہ جیم پیش اج، جیم زبر ج، اج، حمزہ جیم زبر اج، جیم زیر جی، اجی، حمزہ جیم زیر اج، جیم زیر جی، اجی، حمزہ جیم پیش اج، جیم زیر جی، اجی، حمزہ با زبر اب، با دو زبر بن، ابن، حمزہ با زیر اب، با دو زبر بن، ابن، حمزہ با پیش اب، با دو زبر بن، ابن، حمزہ با زبر اب، با دو زیر بن، ابن، حمزہ با زیر اب، با دو زیر بن، ابن، حمزہ با پیش اب، با دو زیر بن، ابن، با با زبر بب، با پیش بو، ببو، با با زیر بب، با پیش بو، ببو، با با پیش بب، با پیش بو، ببو۔ دوسری کتاب میں آپ دیکھیں گے تو یہاں با میں پیش ہے، یہاں زبر، یہاں دو زبر، یہاں دو زیر، یہاں دو پیش، اس میں سنگل ہے اس لیے میں نے سنگل پڑھا، اگر ڈبل ہو تو آپ ڈبل پڑھیں گے، ببن، ببن، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تا با زبر تب، با دو زبر بن، تب بن، تا با زیر تب، با دو زیر بن، تب بن، تا با پیش تب، با دو پیش بن، تب بن، جیم با زبر جب، با زبر با، جب با، جیم با زیر جب، با زبر با، جب با، جیم با پیش جب، با زبر با، جب با، جیم با زبر جب، با زیر بی، جب بی، جیم با زیر جب، با زیر بی، جب بی، جیم با پیش جب، با زیر بی، جب بی۔ یہاں تک دو دو حروف کا مشق ہے۔ اب یہاں دو بھی ہے اور تین بھی ہے اور اس سے زیادہ بھی ہے تشدید کے ساتھ کہ اس کو کیسے پڑھتے ہیں، تو اب دیکھیے اس کو دیکھتے ہیں۔ فا عین زبر فا، عین زبر ع، فا ع، یہ اب بہی کی طرح ہو گیا، فا ع، فا عین زبر فا، عین الف زبر ع، ع، الف، الف سے پہلے زبر، الف مدہ، فا ع، یہ جلدی، فا ع، یہ فا ع، کاف وا پیش کو، واو زیر وی، کووی، بہت سے بچے کووی پڑھتے ہیں، کووی نہیں، کووی، کووی، سختی، تا وا زبر تو، واو زبر و، تو، تو، توا بولتے ہیں، غلط، یہ مدہ ہو جاتی ہے اس کی طرح، توا نہیں، تو، سین جیم پیش سج، جیم زر جی، سجی، عین دال زبر عد، دال زبر دا، عد، 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 دا نہیں بولیں گے، عد، دا نہیں، عد، یہ سختی کو پہچاننا ہے کیسے بول رہے ہیں۔ ہا ضاد پیش حز، ضاد پیش زو، حزو، حزو، ہا یا زبر حی، یا زبر یا، حی، عین زبر ع، لام یا زبر لی، علی، یا زبر یا، علی، حمزہ یا زیر ای، یا الف زبر یا، ایا، کاف زبر کا، ایاکا۔ اب یہاں دیکھیے یہ نون ہے اور یہ میم ہے، نون اور میم، کیا سمجھایا تھا؟ نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا، کیسے غنہ ہوگا اب یہاں سمجھنا ہے اور پڑھ کے بتا رہا ہوں۔ اور میں ایک بار پھر آپ کو یاد دلا دوں، پورے قرآن میں، پورے قاعدے میں، پورے اما پارہ میں کہیں بھی نون اور میم ہو اور اس کے اوپر تشدید ہو تو غنہ وہاں ہونا ہی ہونا ہے، یعنی ناک میں آواز روکنا ہی ہے اور ایک الف کے برابر ناک میں آواز کو روک کر کے پڑھنا ہے، یہی غنہ ہے۔ یا زبر یا، ضا نون پیش ظن، نون پیش نو، یا ظنو، یا ظنو، یا ظنو، سمجھ پا رہے ہیں؟ میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، یا ظنو، نون کو نہیں کھینچیں گے، بس بچے نون کو بھی کھینچ دیتے، یا ظنو نہیں، یا ظنو، ثا میم پیش سم، میم زبر ما، ثم، ثم، ابھی میں ایک الف سے تھوڑا زیادہ بھی لے رہا ہوں تاکہ آپ کو کلیئر سمجھ میں آ سکے کہ ہو کیا رہا ہے یہاں۔ یظنو، ثم، یہ دو مثالیں ہیں، باقی پورے قرآن میں مثالیں ہر لائن میں آپ کو ملیں گی۔ سین یا پیش سوئی، یا زیر ی،
سیرت زبرت سیرت، سین عین پیش شع، سین عین پیش سع، انزری سعرت زبرت سعرت. سمجھیے یہاں یا کی آواز ہے اور یہاں عین کی آواز ہے. سیرت، یہاں عین سعرت سعرت، عین تا پیش عط، تا زیر تی عطی، لام تا زبر لت عطلت عطلت. تو یہ ہو گیا یہ تشدید، یعنی تشدید والے حروف کو دو بار بھی پڑھ رہے ہیں. تشدید والے حروف کی آواز میں سختی بھی ہو رہی ہے، اور نون اور میم پہ اگر تشدید ہو تو اس میں غنہ بھی ہوگا، یعنی ناک میں آواز کو روک کر کے پڑھیں گے. اب یہ ایک بات بتا رہے ہیں، ہاں کہہ رہے ہیں یہ چند مثالیں ہیں، باقی زبانی مشق کرائیں، یاد کریں، ہر ایک حرف کو تمام حرفوں سے ملا کر امتحان لیتے رہیں. جیسے الف کو با کے ساتھ ملایا گیا، اس طریقے سے آپ جو ہے سے تا کو با کے ساتھ، تا کو سین کے ساتھ، ہے نا، جیم کو دال کے ساتھ، جو بھی حروف الگ الگ ملا کر کے آپ پڑھتے رہیں تاکہ دوسرے حروف کو بھی ملانے میں دقت نہ ہو. بہت ایزی ہے، کوئی مشکل نہیں. جو حروف پہلے ہوگا اور جس حروف پہ جزم تشدید ہوگا اس کو دو بار پڑھیں گے ملا کر کے، کوئی مشکل چیز نہیں ہے. جو بات میں آپ کو شروع میں سمجھایا ہوں وہ بات انہوں نے یہاں اخیر میں لکھ دیا ہے. اگر چاہیں تو آپ یہاں دیکھیں اس کو اور سمجھ لیں. نمبر 1، پہلے تشدید کا نام یاد کرائیں اور اس کی شکل سمجھا دے. یہ بات میں نے یہاں آپ کو بتا دی، نام بھی بتا دیا اور شکل بھی اس کی بتا دی ڈبلو کی طرح. ٹھیک ہے، پھر بتلا دے کہ جس حروف پر تشدید ہو اس کو ہجے کرنے میں 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ہے نا، پیچھے سے ملا کر، پہلے حرف سے ملا کر اور ایک بار خود سے. تو پہلے حرف یہاں حمزہ، تو پہلے حمزہ سے ملا رہے ہیں، حمزہ با زبر اب پھر با میں بھی زبر ہے تو با کو دوبارہ ہی پڑھ رہے ہیں، ہے نا. حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب اب. فرق ہو یاد رکھنا کہ اب با نہیں بولیں گے، اب. ٹھیک ہے، تو یہاں تک اس کا یہ ہجے بھی ہو گیا، اجرا بھی ہو گیا اور آپ سمجھ بھی گئے. آئیے ایک بار تیزی میں ہم اس کا رواں پڑھ دیتے ہیں تاکہ آپ کو رواں بھی سمجھ میں آ جائے اور آپ ساؤنڈ سے اس کو سمجھ لیں. ٹھیک، ایک ایک بار ہی صرف بولیں گے سنگل سنگل. اب تیزی میں اس کا رواں دیکھ لیجئے. اب، 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 ابی، 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 ات، 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 اتی، 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 اج، 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 اجی، 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 ابن، 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 بب، ببو، ببو، ببو. یہاں پہ زبان اس لیے لڑکھڑا رہی کہ دوسری کتاب میں وہ تنوین کے ساتھ ہے، تنوین کے ساتھ ہی زیادہ کتاب میں ہے اس لیے. تبن، 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 جبا، 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 جبی، 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 فعا، فعا، کوی، تو، سجی، عد، حز، حی، علی، ایاک، یظن، یظن، ثم، سیرت، سعرت، عطلت. تو پیارے بچوں، امید کرتے ہیں کہ آپ نے تشدید کو بھی سمجھ لیا ہوگا اور تشدید کی جو بھی باریکی ہے، جو بھی ڈیٹیل تھی، ان تمام کو آپ نے سمجھ لیا ہوگا. آپ اگر نہ سمجھ پائے ہیں تو اس کو پھر ایک بار ریپیٹ سنیں، پھر ریپیٹ دیکھیں، اچھی طرح سے کتاب کے ساتھ دیکھیں، ساؤنڈ کو سنیں، کیا فرق میں کہاں کہاں بتاتا ہوں اس کو اچھی طرح سے یاد کریں تاکہ آپ کو جزم اور پھر یہ تشدید کلیئر ہو جائے. اور جزم اور تشدید جب کلیئر ہو گیا تو یہاں تک میں سمجھیے کہ لگ بھگ چیزیں مکمل ہو گئی. اب آگے ایک دو چیزیں آ رہی ہیں جو تھوڑی سی ایڈوانس ہے، اور پھر اس کے بعد کتاب کا ایک پڑاؤ اور مکمل، یعنی دو اسٹاپ ہم لوگ مکمل کر لیں گے. جہاں تک میں کتاب اور قاعدہ لگ بھگ مکمل ہو جاتی ہے اور آگے پھر وہاں سے اعوذ باللہ بسم اللہ، یعنی قرآن کا ریہرسل اور قرآن کا ایکسرسائز اور قرآن کی شروعاتی چیزیں وہاں سے آنا شروع ہو جاتی ہے. تو پیارے بچوں، اچھی طرح سے دیکھیے، سنیے، سمجھیے اور یاد کیجیے. چینل کو سبسکرائب کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے فیملی ممبروں کے ساتھ شیئر کیجیے. اپنا خیال
خیال رکھیے، خوش رہیے، پھر ملتے ہیں اگلے سبق میں جو دوسرے پیٹنٹ کا سبق ہے اور بہت اچھا اور بہت یونیک سبق ہے، سمجھنے والا سبق ہے، اس میں ملتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔